یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا نیا ولایت سے آیا تھا۔ دیے سے دیا جلتا ہے تو اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی سے ہمارے یہاں جیسا وزڈم آف ایسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف کونوں خدروں میں جانا پڑا۔ خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے، اور آپ نے یہ لفظ میرے منہ سے بارہا سنا ہوگا کہ میں حضرت سائیں حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتا تھا، ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جو علم کتاب میں موجود نہیں ہے، اور وہ میرے علم کے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں۔ وہاں کا علم ایک اور طرح کا علم ہوتا ہے، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی بھی تھی کہ جو میرے ساتھی اور میرے ہم عصر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا پڑھا لکھا آدمی سیاڑا بیاڑا اتنی دور سے ہو کر آیا ہے، ولایت بھی پڑھتا رہا ہے، یہ کس بیہودہ کاروبار میں لگ گیا۔ اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور میرے خلاف بڑے کالم بھی لکھے گئے۔ میری بیوی بہت ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو میں چھپ چھپا کے ڈر ڈرا کے جایا کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت گیا اور وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے بابا جی، تو میرے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک آدمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ جلدی چلو، یونس کو تو مرض الموت ہو گیا اور اس کا گھنگرو بے اختیار بج رہا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے۔ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی نے مجھے کوہنی مار کے کہا، بیٹا نیت توڑ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نیت توڑ دو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں چونکہ انڈر ٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے دیکھو اعلان ہو گیا ہے، ایک آدمی مشکل میں ہے، پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے، پھر ہم آ کر نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے کیونکہ نماز کی قضا ممکن ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں میں مغرب کی نماز پڑھ کر آؤں گا پھر آ کر اس کو اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور بالکل عجیب۔ خیر جی اٹھے، جس گھر جانا تھا وہاں گئے، وہ بھی دیکھا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ واپس اپنی جگہ پر ہم لوٹ کے آئے، رکشے سے اترے تو میں نے رکشہ والے کو کچھ پیسے دیے۔ اس کے کوئی 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اس کو 4 روپے دے دیے۔ وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ بابا جی نے پوچھا پٹ پیسے دے دیے؟ میں نے کہا دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 4 روپے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کے 3 روپے 50 پیسے یا 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اسے 4 دے دیے۔ انہوں نے کہا نہیں 5 دے دینے سی۔ میں نے کہا 5؟ مجھے بڑا دھچکا سا لگا، کیوں 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے خدا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے دینے تھے، کون سے تم نے اپنی جیب سے ادا کرنے تھے؟ پھر اس نے مجھے تھوڑا سا ہلا دیا، لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصادی طور پر، ایموشنلی میرے اندر یہ بات نہیں اتری وہ بات، لیکن اس کے بارے میں میں سوچتا رہا اور غور کرتا رہا۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست، بہت پیارے دوست ابن انشا، وہ کراچی آئے۔ وہ مجھ سے گھر ڈھونڈتے رہے،
وہ مجھے گھر ڈھونڈتے رہے، پھر انہیں پتہ چلا کہ میں اس وقت کہیں اور جگہ موجود نہیں ہوں، کسی لائبریری میں نہیں ہوں۔ انہوں نے سوچا میاں اشفاق ضرور ڈیرے پر گیا ہوگا۔ چنانچہ وہ اتنا ایک بڑا ڈنڈا لے کر، وہ بانس کا تھا، مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈیرے پر آ گیا۔ اسے پتا تھا اب اندر تو داخل نہیں ہوا، باہر کھڑا رہا۔ اس کو تکلیف بھی تھی، شرمندگی بھی، کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ میں اندر بیٹھا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا باہر آؤ تم۔ خیر ڈرتا ہوا صاحب اس کے قریب پہنچا۔ میں اندر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو تم یہاں پر؟ میرے 2 دوست تھے، ایک ابن انشا اور ایک نون میم راشد۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت مرعوب تھے اور کہتے تھے کمال ہی کر دیا ہے سائنس نے۔ میں UNO میں گیا، نون میم راشد کے دفتر میں، اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل تھی۔ جب نیچے اترے تو وہ میرے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ جب ہم ایک ڈاک خانے پر رکے تو کہنے لگے خیر آ گئے تم گاؤں سے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، نہ جانے تم لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہو۔ تم نے یہ ڈاک خانہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے، امریکہ کا ڈاک خانہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے، کرز، اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو مہریں لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے۔ نہ آدمی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے۔ یہ دیکھو وہاں پر لاکر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھو یہاں یہ پیکٹ لا کر رکھ دیتے ہیں، اس طرح سے سارٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دکھاتا ہوں اب۔ میں نے کہا راشد صاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ کہنے لگے نہیں، ارے تم بیوقوف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو خیر۔ مجھے بیچ میں یاد آیا، اللہ بخشے بڑے پیارے آدمی تھے دونوں، تو ابن انشا کو بہت غصہ تھا مجھ پر اس بات کا، تو وہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا اس جگہ سے۔ باہر کھڑے اسی طرح سے بانس کا وہ باریک سا ڈنڈا لیے کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہاں ہے کیا جو تمہیں کسی کتاب میں، کسی لائبریری میں نہیں ملتا؟ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا انشا کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی چیزیں مشاہدے سے گزرتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہاں، کل ہم گئے تھے، اس طرح سے رکشے کا کرایہ دیا، اس رکشہ سے جب میں اترا اس طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا تو میں نے 5 ہی دے دینے تھے، تو کیا تھا؟ تو نے دیتے سی تو دے دیتا، تو نے کون سے پلے سے دینے تھے؟ تو انشا خاموش ہو گیا یہ سن کر۔ اب وہ شاعر آدمی تھے، اس کی روح بہت پیاری تھی، وہ یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی۔ ختم ہو گیا یہ سین۔ اس کے کوئی 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا جی کے دفتر ملنے پہنچا۔ انشا بیٹھا کام کر رہا ہے، ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، ادھر کی باتیں، بہت خوش۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، اس کی آنکھوں میں یرقان اتنا نمایاں تھا کہ جیسے رنگ بھرا ہو پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہ لگا رکھی تھی، تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا تھا۔ آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے۔ اس نے ایک خط ان کو دیا، وہ خط لے کر رونے لگا۔ پڑھ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میز پر رکھا
پھر دراز کھولا، کہنے لگا بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں، یہ تم لے لو اور پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ وہ بچکی سی ہو گئی بیچاری اور ڈر سی گئی، گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا بڑی مہربانی دے دیں۔ وہ لے کر چلی گئی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا انشا یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی اور تو نے 300 روپے دے دیے، تو اس کو جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب، میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں یہاں لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ میری 130 روپے تنخواہ ہے۔ میں اور میرے بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج وہ بندہ سامان اٹھا کر باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مجھے 160 روپے دے دیں ہیں اور مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی آپ کے کالم کی وجہ سے۔ اوئے بے وقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 روپے مانگے تھے، تو نے 300 دے دیے۔ کہنے لگا میں نے بھی تو دتوں میں سے دیا ہے، میں نے کون سا پلے سے دیا ہے۔ اس کو بات کی سمجھ آ گئی تھی، یہ نصیبوں کی بات ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جو بڑے دھیان سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوششیں کرتا تھا جاننے کی۔ میں نے کہا اوئے فقیرہ، یہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ کالم لکھے تھے، ان کا معاوضہ تھا، یہ 300 روپے میرے پاس ایسے ہی رکھے ہوئے تھے، میں نے دے دیے۔ تو کوئی 8 مہینے کے بعد میری پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابا کا ہے بڑا خوفناک ہے اور بہت بڑا ہے، اس میں سے تو آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تھے تو میری زندگی، میری جان عذاب میں پڑ گئی۔ میں ٹوکیو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے یونیسکو سے خط آیا، تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھیجیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں، سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا ٹی اے دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے، جو تمہارے پارٹیسپنٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے، جو سارے کے سارے پارٹیسپنٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔ اس زمانے میں یہی حالات تھے، ڈالر کے جو آج کل چل رہے ہیں، میں وہاں آ کر لے لوں گا۔ اس کی یہ کیفیت ہوئی، اس 1 سال کے اندر اندر یورش ہو گئی پیسوں کی، ایسی جگہ سے آنا شروع ہو گئے کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ 2 سال اس کی یہ کیفیت رہی، پھر وہی ڈنڈا لے کر میرے گھر آیا لڑائی کرنے۔ تو نے مجھے یہ بڑی لعنتی بات بتا دی، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، اس سے اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں ہوں، اب میں نے دینے بند کر دیے ہیں۔ خدا نہ کرے میرے سامنے کوئی تڑپ کر مر جائے، میں کچھ نہیں دیتا، یہ تو عذاب ہے، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ میں نے کہا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات زندگی میں عجیب و غریب دیکھی ہے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ صدائے باز گشت ہے جو لوٹ کر واپس آتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ 70 روپے تھے، اس میں سے میں نے 30 روپے دے دیے ہیں، میں نے ابھی تھیسس لکھنا ہے، PhD کرنی ہے اور بعد میں خرچ کرنے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اب اللہ میاں کا عجیب و غریب نظام ہے،
کچھ عجیب و غریب سسٹم ہے وہ یہ کہ جو آپ دیتے رہتے ہیں وہ کچھ جمع رہتا ہے. اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا. وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ آئے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا ہوتا ہے. تو جناب مجھے یاد آ گیا حضرت مجدد الافسانی. وہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے لیکن ایک بات میں ان کی کبھی نہیں بھولتا. انہوں نے فرمایا جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے. کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا؟ وہ بڑے آدمی کی کیا بات ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں ہے اور وہی سرچشمہ ہے. پھر فرماتے ہیں عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے تاکہ تجھے جو ناحق مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے. دیکھیے نا ہم کو کیا ناحق مل رہا ہے. اس کی ساری مہربانیاں ہیں. کرم ہے اس رب کا اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں. ہمیں کہاں کہاں سے ناحق مل رہا ہے. کبھی آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کو اپنے کام کو اپنے آپ کو اپنی بیلنس شیٹ کو بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80 سے 90% تو ایسے ہی آ رہا ہے. یہ میرا استحقاق بنتا ہی نہیں. لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ میرا حق ہے اور میرا حق اور میں نے اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا. یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے. لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دوں گا اور دیے میں سے دے دوں گا تو شاید کمی ہو جائے گی. کمی ہوتی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ سیانے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں کلئی گر تھا. بہت اچھا امیر دن کلئی گر ہمارا بہت پیارا ساتھی تھا. بھانڈے وغیرہ کلئی کرتا تھا. بھانڈے کہتے ہیں برتنوں کو. فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہو گیا ہے, اس کی دعا کروانی ہے. مغرب کے بعد علاقے کے سب لوگ بلاک میں اکٹھے ہوئے تو ہم ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا آ گیا. اس نے کہا آ کر جی میرے والد تو بہت بیمار ہیں, اس نے امیر علی کلیگر کے لیے دعا بھیجی ہے. تو ہم نے کہا دعا بھیجی, کیا ہوتی ہے دعا تو آدمی خود آ کر کرتا ہے. اس نے کہا میرے والد اس کا بڑا یار تھا, دونوں بہت پکے دوست تھے. اس کو درد ہے شیاٹیکا پین, وہ چل پھر نہیں سکتا. میں اس کی دعا لے کر آیا ہوں. تو ہم نے کہا دعا کیا لے کر آیا ہے؟ ہم لوگ گٹلیاں وغیرہ پڑھ رہے تھے. اٹھ کے ایک آدمی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کر آیا تھا. پچھلا ٹرالا تھا. اس کے باپ نے 2 بوری گندم, آٹا, 1 بوری چاول, گڑ کا پورا 1 گٹھا, اس قسم کی چیزیں تھیں. کبھی اس قسم کی باتیں سوچنے کا, دینے کا, بھیجنے کا, یعنی درویش کا یہی طریقہ ہوتا ہے. میری بہو بڑی اچھی, بڑی پیاری, بڑی نیک ہے. اس کا خیال ہے کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے. اس کو خیال آیا ایک دن کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے, لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا. یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کیا کریں اب؟ خیر وہ اپنا پرس لے کر آئی اور اس میں کچھ پیسے ڈال کر چلی گئی جھگیوں میں, پوٹرز میں. وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس. اس نے کہا کڑیے تو کس طرح آئی ہے؟ لڑکی تم کس کام سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے, تو میں کچھ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا تو اناڑی معلوم ہوتی ہے. کہنے لگی ہاں جی. کہنے لگی ٹھہر جا میں تیری مدد کرتی ہوں. جھگیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کر لے آئی. کہنے لگی اس پر بیٹھ جا.
अब बता कि कोई 4-5 अहदीस हमें सुनाओ, 10-12 अच्छी अच्छी नेकी की बातें बताओ, अच्छे रहन सहन के तरीके की तालीम दो। तो असल में यूं तो बीबी आती होगी, और सारी बीबियां ऐसी ही आती हैं, नेकी भी सिखाती हैं, इनका अच्छा किरदार है। इस तरह से होता है आदमी दाद व दहेश समेटता है और अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करता है। हम जो अपने आबा व अजदाद से, बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सुनते आए हैं, किताबों में कभी कभी पढ़ने को मिल जाता था, हम अब अपनी सकाफ़त को कहीं रख के भूल गए हैं, या हमने दानिस्ता इनसे नज़र बचा ली है, हटा ली है किसी नई तरक्की, किसी नई टेक्नोलॉजी की जानिब। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि रख के हम भूले नहीं हैं और ना ही दानिस्ता नज़र बचाई है। हमारी मसरूफ़ियत का आलम कुछ इस तरह से हो गया है कि आप अपने आप को गिरवी रख चुके हैं। हर तरह की मसरूफ़ियत के हाथों ज़रूरी भी और कुछ गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात भी। आप जांचने आंकने बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात ज़रूरी मसरूफ़ियात से कहीं ज़्यादा है। मेरा पोता, इसको हमने स्कूल में दाखिल करवाया है, अभी से मुराद छुट्टियों से 4-5 महीने पहले। तो उसे कागज़ तख्ती वग़ैरह सब कुछ ले दिया है। वो स्कूल जाता रहा, आता रहा। तो एक दिन इसके वालिद कहने लगे, यार तुझे स्कूल में दाखिल करवाया है, तू पढ़ता तो है नहीं। कहने लगा, क्या करूं डैडी, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, क्या करूं? हैरान रह गए। हाज़रीन में मौजूद एक साहब बोलते हैं, आपकी खैरात से मुझे अपनी दादी का वाक़या याद आया। वो बचपन में हमें कहा करती थी कि मुट्ठी को आप जितना कस के बंद करें, इसमें से इतनी चीज़ें कम आती हैं। अगर मुट्ठी ढीली बंद करेंगे तो इसमें ज़्यादा आएगा। खैरात देने का यही है एक तरीका कि हम जितना अपना पैसा कस के रखते जाएंगे, अल्लाह ताला इसमें इतनी कमी करेगा। यही तो आज़र कह रहे हैं, यही चीज़ें थी हमारी किस्मत से निकलती जा रही हैं। देखें, खान साहब ने बात शुरू की, इस वक्त कुछ ज़िक्र आया तो उन्होंने अपनी तालीम का हवाला दिया। फिर यहाँ के बाबों की बात की जो अनपढ़ लोग होते थे। खान साहब इजाज़त दें तो इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक वो लोग जो तालीमी याफ्ता होते हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर तालीमी याफ्ता पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे बड़े लोग होते हैं, बाबे, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनका मुशाहिदा, हर चीज़ को जांचने का तरीका, गहराई में जाना और फिर तज्ज़िया करना अपने तौर पर, वो तज्ज़िया 100% दुरुस्त होता है। आपके भी नवासे पोते और जो इनकी नस्ल चली आ रही है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में आ गया है। मैंने आपसे इतनी बातें की तो आप भी अब मेरी मदद करें। इंसान जिस पर तनकीद करता है, जिसमें कीड़े निकालता है और जिसको बहुत बुरा समझने लगता है, क्या खुद इस जैसा होना चाहता है, या आपके मुशाहिदे में आया है कि इसके जैसा हो जाया करता है? हाँ, तो यही अगर आप निगाह डालें और देखें आपका कोई सियासतदान जो आपकी वजारत दाखिला पर तनकीद कर रहा है, फिर आप देखते हो कि पलट कर खुद वो होम मिनिस्ट्री में आ जाता है। मैंने ये सवाल आपके सामने पेश किया है। मुझे ये दिक्कत हो रही है, मगर इर्द गिर्द देखता हूँ कि गरीब आदमी अमीरों पर बड़ी तनकीद करता है, लेकिन हम इनको कोई कुछ मैकेनिज्म वगैरह ला कर देंगे, इसमें तो तुम्हारी बड़ी बेहतरी होगी, तो वो इसे फेल कर देगा। वो खुद चाह रहे होते हैं खुद मौका मिले तो किसी तरह हम भी अमीर हो जाएं। इंसान की फितरत में लाशऊर में है। वो एक बात जो इस तक नहीं पहुंच सकता, बुनियादी तौर पर तनकीद की एक वजह बनती है। ये भी है
انسان کے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے، کوئی ایم، کوئی مقصد، کوئی گول ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں حاصل کر سکتا ہے تو جو اس کو حاصل کر چکا ہوتا ہے اس پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ مثلاً لڑکیاں کسی دوسری لڑکی کو دیکھ کر کہتی ہیں کیا شکل ہے اس کی، ارے بہت بری لگ رہی ہے۔ اکثر لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں اس کے کان چھوٹے ہیں، رنگ گورا نہیں ہے، لیکن فرض کریں کہ وہ اچھی نہیں ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تنقید کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ خوبیاں میں بیان کر رہی ہوں میں ویسی بن جاؤں، اور اس میں ان کو کچھ خوبیاں محسوس ہوتی بھی ہیں۔ ہمارے گھروں میں رشتے وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا دیکھ کے آئی ہیں تو جواب ملتا ہے اگر ملا جلا دیکھیں تو خوبصورت لگتی ہے، ایک چیز تو کچھ بھی نہیں، لا حول ولا قوت، کوئی نقص نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ کاسمیٹک انڈسٹری جو بہت بڑی انڈسٹری ہے، جو کہ اسٹیل کے بعد دنیا میں دوسری بڑی انڈسٹری ہے، تو شاید اس خوف سے نہیں پیدا ہوئی کہ دیکھو میں تنقید کرتی ہوں یا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو مجھ میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو میں ذاتی طور پر ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ آرزومند اس بات کا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اسے مل جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔